میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. اگر یہاں ہم اسلام کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کو انڈیا کے حوالے کر دینا چاہیے، بلکہ امریکہ کے حوالے کر دینا چاہیے. ہم گرین کارڈ بنوا کے امریکہ جانے کے لیے ترستے ہیں. اگر اسی ملک کو امریکہ کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیں تو ہماری یہ ملک ہمارے لیے جنت نہیں بن جائے گا؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا؟ لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم پھر اپنی مرضی کے قوانین اس ملک میں نہیں چلا سکتے. تو سب سے پہلے اسلام ہے، روٹی قرضہ اس کے بعد ہے. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوپن ٹرائل بیسس کی بنیاد پر اس فیصلے کو بالکل اوپن رکھے، عدالت کی جو بھی کاروائی ہوگی. اور اگر گورنمنٹ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جن کو ٹماٹر بیچنے، وہ تو باز نہیں آئیں گے، وہ تو ٹماٹر بیچتے رہیں گے. جو سمجھدار لوگ ہیں، سنجیدہ علماء ہیں، وہ انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے. دوسری، عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کو اس پہ فوکس کرے جو ہم آپ کے سامنے، جو ہم ٹاسک، یعنی جو بتایا جا رہا ہے آپ کو، کیونکہ یہ ایک معقول بات ہے اور یہ آئین کے، یہ قانون کے تحت بات ہے. جس قسم کی بعض لوگ جذباتی تقریریں کر کے یہ مار دو، فلانے کو مار دو، آرمی چیف کو مار دو، ادھر حکومت کو یہ کر دو، ان باتوں سے ہونے والا کچھ بھی نہیں. کیونکہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے اور اس سے ملک دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں گی. تو دوسری بات یہ کہ بعض جذباتی لوگ اس میں دوسرے غیر مسلموں کو بھی نشانہ بناتے ہیں. آگ لگا دی عیسائیوں کی بستی کو، پہلے ویسے واقعات ہوئے ہیں، فلانے کی بستی جلا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، من قتل معاہدا لم یجد رائحۃ الجنہ، جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، ذمی اسلامی ملک میں رہنے والا غیر مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے کسی معاہد کو، یعنی اسلامی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلم یا کوئی بھی غیر مسلم جو ایک معاہدے کے تحت آپ کے ملک میں آ کے رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ظلم معاہدا او انتقصہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفسہ فانا حجیجہ یوم القیامہ، جس نے کسی غیر مسلم کا مال چھینا، اس کی توہین کی، اس پہ ظلم کیا، کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچایا، تو قیامت کے دن اس کا بدلہ میں لوں گا، میں اس کی طرف سے میں اس کی طرف سے وکیل بن کے آؤں گا اور قیامت کے دن اس کا بدلہ لوں گا. تو اس وقت جذبات میں ہرگز کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے آپ کو ملک کو نقصان ہو یا آپ کی املاک کو نقصان ہو. آج میں ایک میسج پڑھ رہا تھا، غریبوں کے رکشوں کو آگ مت لگاؤ. اس کا مطلب مالداروں کے رکشوں کو لگا دو یا بڑی بڑی گاڑیوں کو لگا دو. مالداروں کے رکشے نہیں ہوتے ہیں 20 رکشے چلا رہے ہوتے ہیں، وہ اس پہ دیے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، وہ تو بیچارہ اندر جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے صرف وہی غریب ہوتا ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے اس قسم کے میسج کافی نہیں ہے، بات یہ کہ آپ کی جو اسپیچز ہیں وہ قوم کو رخ کیا دے رہی ہیں، وہ لوگوں میں کیا پیدا کر رہی ہیں، اشتعال پیدا کر رہی ہیں، اور ایسا اشتعال جس کا رخ کیا ہے، غلط ہے، اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے عوام کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے اور یہ عوام کا آئینی اور جمہوری حق ہے. اور احتجاج میں کس چیز کو فوکس کرنا چاہیے کہ بھئی یہ نظر ثانی کی اپیل ہو اور عدالت جو بھی فیصلہ کرے وہ اوپن ٹرائل بیسس پر ہونا چاہیے، اس میں وکلاء سینئر ہونے چاہیے اور ان کا ایک بڑا پینل ہونا چاہیے. پھر یہ پوری کاروائی جب قوم کے سامنے آئے گی، جو بھی فیصلہ ہوگا قوم مطمئن ہوگی کہ اس فیصلے میں حکومت بیرونی دباؤ کا شکار نہیں ہے. ورنہ یہ خلفشار اللہ نہ کرے، یہ جس طرح سے پھیل رہا ہے اس سے ملک کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس میں غلطی حکومت کی بھی ہے کیونکہ حکومت ان حالات کا، بولو بھائی، سبب بنی ہے، اور غلطی ان مظاہرین کی بھی ہے جو تشدد والا راستہ اختیار کر رہے ہیں. یہی اعتدال کی بات ہے. ہم تشدد کے خلاف ہیں لیکن تشدد کی مخالفت میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دینا شروع کر دیں، اس کے بھی ہم قائل نہیں ہیں. اور ہم سپریم کورٹ کے اس جلد بازی والے فیصلے کے خلاف کا مطلب یہ نہیں کہ فیصلہ غلط ہے صحیح ہے، اس پر تو ہم کمنٹس نہیں کر رہے. فیصلے کا طریقہ کار کیا ہے، غلط ہے، تو ہم اس طریقہ کار کے بھی خلاف ہیں. اور جو پرامن مظاہرے کر رہے ہیں ان کی حمایت میں یا جو پرتشدد مظاہرے کر رہے ہیں ان کی مخالفت میں ہم سپریم کورٹ کے اس طرز عمل کو بھی صحیح قرار نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے ملک کی حفاظت کرے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اور ابھی حکومت نے کچھ عرصہ پہلے جو گستاخانہ خاکے شائع ہوئے تھے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی, جس کی وجہ سے حکومت کی مقبولیت بڑھ گئی تھی, لیکن ہمیں افسوس ہے کہ وہ مقبولیت بہت تیزی سے ڈاؤن ہو رہی. تو حکومت کے سیاسی مفاد بھی اسی میں ہے کہ وہ عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش, اپنی ذمہ داری پوری کرے, کیونکہ اس سے ملک کو نقصان ہے. فاصلے جب بڑھیں گے تو نقصان کس کو ہوگا؟ ملک کو ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں, ہاں احتجاج تو کرنا چاہیے بھائی, پرامن احتجاج سے کوئی بھی نہیں روکتا, تو احتجاج کرنا چاہیے, مگر ایسے احتجاج کافی کہہ دیا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.